قیامت تک۔ تو آل مدینہ نے ہمیں یہ ذوق فراہم کر دیا کہ جب کریم مدینہ پاک تشریف لائیں تو اہل مدینہ پر قیامت تک واجب ہو گیا۔ تو ہمیں سبق مل گیا کہ جس دن حضور ساری کائنات کے لیے آئیں تو شرق سے لے کر غرب تک ہر مسلمان کے لیے بھی شکر منانا واجب ہو گیا۔ تو ایک دو مرتبہ کافی نہ تھا کہ ہم میلاد مناتے اور بات ختم ہو جاتی۔ تو جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو رب فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو نہ شکرے نہ بنو۔ ایک تو شکر چاہیے اور دوسرا شکر میں بھی تکرار چاہیے، بار بار شکر، بار بار شکر۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے بطور حدیث نہیں، کہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر بندے نے کہا الحمدللہ تو اس نے شکر ادا کیا، دوبارہ اسی نعمت پہ پڑھا الحمدللہ، رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بار اسی نعمت پر کہا الحمدللہ تو رب اس نعمت کو دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے قرآن میں کہ تم شکر تو کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت میں ہم اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ 1500 سال ہو جائیں یا 15,000 سال ہو جائیں، ذکر جانا کی دھوم مچتی رہے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ ذکر ہمارے بلند کرنے سے بلند نہ ہوا، یہ جو ہمارے پاس یہ عزت کی کرسیاں ہیں یہ اس ذکر کی برکت سے ہے۔ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے لیکن آپ کی مکمل درست آواز نہیں آ رہی، غور کیجئے گا، یہ تھوڑی سی اس کی وصل کم کر دیجئے گا، مزید سافٹ کر دیں آواز تو مہربانی ہوگی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جزاک اللہ خیر، کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں ہم خود نہیں کر رہے، یہ ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ میرے دادا پیر قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے یہ حضور کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ دراصل ہوا یہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور پھر رب ہی فرماتا ہے اپنے محبوب سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ دیکھیں جس دن یہ آیت اتری اس دن علم کا عالم کیا ہوگا، اختیار کا عالم کیا ہوگا، عظمت کا عالم کیا ہوگا، رفعت ذکر کا عالم کیا ہوگا، محبوبیت کا عالم کیا ہوگا، کرم کا عالم کیا ہوگا، نوازشات اور رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور 1500 سال گزر گئے، رب فرماتا حبیب تیری عظمتوں کا سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ تو آج شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے کہ اس ذکر کی رفعت کے اندر ہمیں نوکری میں قبول فرما لیا ہے۔ ایک حصہ ان کا ہے جو محفل کا انتظام کرتے ہیں، وہ اشتہار، لنگر، ساؤنڈ، یہ وہ دیگر اخراجات اٹھاتے ہیں۔ ایک حصہ رکھ دیا آپ آنے والوں کا، ایک حصہ رکھ دیا ہم بارگاہ کے پرانے نوکروں کا، کہ چلو تمہارے لیے کرسیاں سج گئی ہیں کہ تم نے ہمارے حبیب کا ذکر کرنا ہے۔ تو اصل میں نوکری میں قبول ہو گئے۔ اور اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب میں یہ قول کس کا سنا رہا ہوں۔ ایک عشق کے دنی نے اور جنون عشق کو فروغ دینے والے نے ایک بار نہیں خدا جانے کتنی ہزار بار یہ کہہ دیا تھا کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی کوئی نہیں ہے، مالکوں کو نوکروں کی کمی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، امام دارمی، یہ صحیح مسلم شریف والے جو محدث ہیں ان کے استاد ہیں، انہوں نے سنن دارمی میں اس کو لکھا۔ مشکات شریف جو ہمارے اور غیروں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کتاب، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت کعب الاحبار اس کو روایت کرتے ہیں 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام کو روضہ انور پر سلامی کے لیے آتا ہے۔
اچھا یہ آپ کہہ لیجئے کہ کم و بیش 1500 سال پہلے کر لیں کہ 1500 سال پہلے کم و بیش کریم مزار میں جلوہ گر ہوئے ہیں. 1500 سال سے 1,40,000 فرشتہ 24 گھنٹوں میں وہ صرف حضور کے دربار میں سلامی کے لیے آتا ہے. اور اگلی بات اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے تو یکم ربیع الاول سے اب تک پتہ نہیں کتنی محفلیں اٹینڈ کر لی ہوں گی. جو فرشتہ پہلے دن آ گیا اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی، قیامت تک. اور حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، میرا سبق سنیں گے. فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے نہیں آتے، وہ حضور کی چوکھٹ پر سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. سمجھا گئی یہ بات کی؟ تو آپ اندازہ کریں یہ ذکر کی رفت کو چھوٹی ہے. اور ساریاں گلاں چھڈو، رب فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے حبیب پر درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے. یہ دائرہ بڑا کمزور ہے. یہ میں اکثر خان صاحب سے بھی، ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جہاں سخت ضرورت ہو ہمیں وہاں کشمیر میں بلایا کرو. ایسے خاموش بندے ہمارے شہر میں بھی بہت ہیں، اگر بیٹھنا ہی ہو تو اب آپ اندازہ کریں. زندہ باد. ہمارے ہاں ایک پرانا محاورہ، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ہم سے زیادہ دور دیکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ رب دے پورے کیتیاں ہی پوری پیندی ہے. یہ پنجابی سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے آپ کشمیر والے؟ سمجھیو کہ اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے نا تو تب ساری کمیاں پوری ہوتی ہیں. اگر یہ محاورہ اور مثال سمجھ گئے ہو تو جس ذات پہ رب درود پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، ساڑی اتھے کی لوڑ ہے جی؟ میں کہوں جناب میں نے محفل کروا دی اور میرے جیسا بندہ کہے جی میں نے بڑی شان بیان کی، تو وہ کہتے تو کیا ہے؟ یہ محبوب تو وہ ہے جنہیں رحمت کی گود میں لے کر رحمان کی رحمت مسلسل محبوب پہ صلاتوں کی نچھاور ہو رہی ہے. ہمیں نوکری میں قبول کر لیا ہے کہ چلو بہت کر لی دنیا داری، بیٹھو 2 گھڑیاں اور ذکر سرکار کرو. تو الحمدللہ یہ نعمت عظمیٰ ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ کچھ تمہیدی بات تھی میلاد شریف کے حوالے سے. اب ہم دوسرے حصے کی طرف جانا چاہتے ہیں. بیٹا آپ نے بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہے، پلیز بالکل توجہ سے سنیں اور غور سے. اصل میں ہمارے آگے یہ بٹھائی شروع میں بچوں کو دیتے ہیں اور یہ بیٹھے سب سے پہلے ہوتے ہیں. ان کو اٹھانا میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ یہ وی آئی پی موومنٹ یہی ہے جو اول سے لے کر آخر تک ہوتی ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. چونکہ بچے ہیں، ایج کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک سننے کی اور بیٹھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، تو پھر اس لیے بیچ میں ان کا دل کرتا ہے کہ نال سجنا نال بھی گل کر لئیے. ہاں تو اس لیے اب آپ پہ پابندی لگ گئی ہے سجنا نہ گل کرن تے. ہن تسی سجنا تے مالکاں دی گل سنو، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے حصے پر جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میلاد بھی منائیں، اس وقت بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. وہ ہمارے ایک عزیزم ہیں، مجھے ان کی تحریر بڑی پیاری لگی. 12 ربیع الاول شریف کی رات مکمل گزر گئی، 13 ربیع الاول آئی تو انہوں نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ یہ لکھا کہ انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی بڑھ چڑھ کر میلاد منائیں گے. میں نے کہا کیا بات ہے ان جذبوں کی. یہ نہیں کہا کہ بڑا خرچہ ہو گیا جی، بڑا وقت لگ گیا جی، بڑے تھک گئے. انہوں نے کہا بس کمیاں رہ گئی ہیں، اگلے سال دھوم دھام سے اور زیادہ منائیں گے. اور ذوق محبت منا ہم رہے ہیں. ایک چیز ہے جس پر ہمیں از حد توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہے سید عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا.
اللہ پاک نے اپنے محبوب کی کامل زندگی کو تمام امت کے لیے اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے۔ یوٹیوب فیس بک پر مختلف لوگ ترقی کے راز اور ٹپس دیتے ہیں اور ویورشپ میں لوگ لاکھوں لاکھ ہوتے ہیں کہ یہ بڑا گنی ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، دنیا دیکھی ہوئی ہے، تجربہ کار ہے، یہ جو بات بتائے گا ہم اپنی لائف میں اس کو ڈال کر زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم نے غیروں کی طرف دیکھنے کی بجائے صرف حضور کی طرف دیکھا ہوتا۔ اس سے بہتر کوئی رول ماڈل نہیں، سرکار کی سیرت سے بڑھ کر کوئی زندگی کی ترقی کا اور راز نہیں۔ اور ایک اس میں کمال در کمال یہ ہے کہ جانے جانا کی سیرت میں نہ صرف یہ کہ یہ جہاں سنورتا ہے بلکہ آخرت میں جنت بھی انتظار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ باتیں جن پر ہم دھیان نہیں دیتے، آج میں آپ سے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کرنے لگا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ اخلاق کریمہ ام المومنین صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ماں حضور کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو سرکار صدیقہ کریمہ نے فرمایا تو تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ کامل جواب تھا کہ قرآن مکمل ہے، ہر شے کا تبیان لکل شیء، روشن بیان ہے، یہ زندگی میں چینج لانے والی کتاب ہے اور کتاب انقلاب ہے۔ تو گویا ام المومنین نے فرمایا جو قرآن میں کرنے کو رب نے فرمایا ہے وہ ساری کمال کی صفتیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں موجود تھی، ساری کی ساری سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں کامل درجے پر موجود تھیں۔ میں آپ کو یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حسین حصہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ یہ پہلی حدیث پاک سماعت کریں، آپ ساتھ دیں گے اس میں؟ سنیے، یہ حدیث پاک امام بہقی نے دلال النبوہ میں، قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفاء میں اس کو نقل کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، لا یحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا نہایت سلیس ترجمہ سنا سکوں۔ صحابی پاک بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا، حضور کی صحبت جلیلہ میں بیٹھتا، سرکار کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ حضور کی طرف سے شفقتیں دیکھ کر، سرکار کی طرف سے عطائیں دیکھ کر یہی فیل کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ حضور کسی اور پر مہربان نہیں ہے۔ واہ واہ واہ! میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں ویسے ہی عادی ہوں غیر رسمی گفتگو کا، سمجھ آ گئی؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ہر حاضر ہونے والا، وہ 1 گھنٹے کے لیے حاضر ہوا، وہ 4 ساعتوں کے لیے حاضر ہوا، وہ دیہڑی دربار میں رہا یا مہینہ رہا ہے، حضور کے لطف و عطا کو پا کر وہ یہی گمان کرتا تھا ایسی کریمی اور کہیں نہیں دیکھی تے میرے نالوں بہتا حضور نو لاڈلا بھی کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو کچھ دیر بارگاہ میں حاضر ہو بیٹھا ہو، اس کی فیلنگ یہ ہے جو آج بھی مزار میں حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جن کے نکاح میں محبوب کی دو نورزادیاں ہیں، سرکار عثمان، اور جن کے نکاح میں حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، مولا مرتضی مشکل خوشا، ان کے احساسات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ اچھا، اب اس کو مزید ایک دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں کہ صحبت جلیلہ میں وہ فیل کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک الگ حدیث ہے، اس کو بھی امام بہقی نے نقل کیا اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، دل کے کان سے دھیان کے ساتھ سننا۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابی پاک بیان فرماتے ہیں،
کان لا یذم احدا، حضور کسی کی برائی نہیں کرتے تھے۔ آپ کی محفل میں اس طرز کی ممکن ہے پہلی کلاس ہو، اس لیے آپ کو ہم رعایتی پیکج بھی دے رہے ہیں۔ کان لا یذم احدا، حضور سرور عالم علیہ السلام کسی کی برائی، یہاں تک کہ اگر معلوم ہوتا نا کہ کسی غلام سے نسبت والے سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، خلاف حکم کوئی کام ہو گیا ہے جو رب رسول کو پسند نہیں، ایسی کسی نے بات کہہ دی ہے، سرکار تک تو اس کا نام بھی آتا تھا کہ حضور فلاں نے یہ بات کہہ دی یا فلاں نے یہ کام کر دیا، تو جب سرکار کی بزم سجتی نا تو وہ صاحب بھی بیچ میں ہوتے تو سرکار نام لے کر نہیں فرماتے تھے۔ اے کاش یہ آدھی سطر میں سمجھا سکوں تو کم از کم سفر کشمیر کی کچھ تھکان تو کم ہو، اگر میں سمجھا سکا۔ وہ صاحب بھی بیچ میں ہوتے تو حضور یہ نہیں فرماتے کھڑا ہو جا، تم نے یہ بات کیوں کہی، تم نے یہ عمل کیوں کیا، نہیں، بلکہ سرکار گفتگو فرماتے فرماتے ادھر چہرہ بھی نہیں کیا جدھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار گفتگو کرتے کرتے فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے جناب، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھڑے کر کر کہا جائے کہ تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کیا، تو یہ عمل کیا ہوگا، یہ لفظ اگلے میں حضور کے دربار کے لیے نہیں بول سکتا، میں یہاں مثال دے کے کہہ سکتا ہوں اپنے طور پر، اپنے لیے اور آپ کے لیے، کہ یہاں پر اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی صاحب پتہ چلا ہے کہ فلاں بندہ یہ گناہ کرتا ہے، تو میں کھڑا کر آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رسول نے اسے روکا ہے، تو سچ بتائیے گا بھرے بجمے میں اس کی عزت رہ جائے گی، بولیے گا ذرا۔ یہی حدیث کا وہ پہلی حدیث الگ تھی کہ جو بھی حضور کے دربار میں بیٹھتا وہ یہی گمان کرتا تھا کہ میرے نالوں ود کے حضور کسی اور نال پیار نہیں کرتے، یہ کمال ہے۔ اچھا، اگلی روایت سنانے سے پہلے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، ساڈے کول بہن والے بھی کدی انج دا گمان کر دینے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب حدیث سنیں، امام ابن ابی شیبہ جو بخاری و مسلم کے اساتذہ میں سے انہوں نے اس کو نقل کیا۔ غزوہ آپ ایک سنتے ہیں، اس کا نام ہے غزوہ حنین۔ کون سا غزوہ؟ حنین۔ اگر آپ پورے متوجہ رہے تو تب اس حدیث کی سمجھ آئے گی جو اب میں نے شروع کر دی ہے۔ غزوہ حنین میں ڈھیر مال غنیمت کا ہاتھ آیا، جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو غزوہ حنین کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں مہاجرین بھی شریک تھے، مہاجرین، اور اس کے اندر یہ بالکل ڈبے میں کچھ آواز ہوئی ہے، باقی انشاءاللہ امن ہی امن ہے، دھیرج رکھیے، تسلی رکھیے، ہم یہ ڈیوٹی بھی نبھائیں گے، ٹھیک ہے، اطمینان سے بیٹھے، سرکار کا ذکر ہی تو امن بخشتا ہے۔ اب آپ سماعت کریں، وہ جناب من بہت ساری تعداد مہاجرین کی تھی اور بہت ساری تعداد انصار مدینہ کی تھی، اور آسان کر لیں، بہت ساری تعداد مکے والوں کی تھی اور بہت ساری تعداد اس میں مدینے والوں کی تھی۔ کس غزوے کی بات سنانے لگا ہوں؟ او زندہ باد، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے یاد رکھا، بہت خوب۔ جب مال تقسیم ہوا نا تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ مال مکے والوں کو دیا۔ اچھا، ان میں کچھ وہ حضرات بھی تھے جو کچھ عرصہ پہلے ہی مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ مال ہو گیا تقسیم، زیادہ مال کن کو ملا؟ اہل مکہ کو،
اور آل مکہ کو جتنا مال ملا اس کی بنسبت مدینہ شریف والوں کو مال تھوڑا ملا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی معمول تھا کہ جب فتح ہو جاتی تو سرکار اس جگہ 3 دن قیام فرماتے تھے، یہ معمول ہے سرکار علیہ السلام کا۔ اور اس میں کئی حکمتیں، اس میں سے ایک یہ بھی حکمت ہے، اور اس کو میں اکثر اپنے پنجابی ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ جی اجے بھی کسی نے کوئی شک ہے تو پورا کر سکتا ہے، کسی میں زور ہے تو آ جائے۔ یہاں تک بھی سمجھ گئے بات کو؟ الحمدللہ کہنا ہے جہاں سمجھ کی بات ہو، سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھے۔ اب چونکہ پڑاؤ 3 دن کا تھا تو بعض انصار نوجوان جو تھے، انصار کہتے ہیں اہل مدینہ جو ہیں ان کو، وہ آپس میں بیٹھ کر نہ بات کرنے لگے، ذرا بات کا درد محسوس کرنا اور اس میں محبت کا رنگ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، رنگ ہی رنگ محبت کا ہے۔ وہ آپس میں بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھیں سرکار تشریف لائے مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ شریف، اور حنین میں بھی مدینہ شریف سے حضور تشریف لائے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ کہنے لگے آج حضور نے جو مال تقسیم کیا ہے نا، یہ مکے والوں کو زیادہ دیا ہے۔ مال کی تو چلو خیر ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کسی دن ہمیں چھوڑ کر پھر مکے آ جائیں؟ وہ سمجھ سکیں ہیں بات کو؟ کہیں سرکار ہمیں چھوڑ کر، کیونکہ حضور مکہ شریف میں ولادت ہوئی ہے، تو عمومی آپ جانتے ہیں کہ جہاں جم پل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر بندے کو ایک فطرتی محبت ہوتی ہے۔ تو کہیں سرکار کی ولادت گاہ اور حضور کا ظاہری عمر اقدس کا کثیر حصہ مکہ شریف میں گزرا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کس دن حضور تشریف بھی مکہ لے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں یہ بات پہنچ گئی۔ اب آپ سنیے گا، سرکار نے ایک حویلی میں سب کو بلایا، صرف انصار صحابہ کو، اور فرما دروازہ بند کر دو، نہ کوئی یہاں سے جائے گا نہ کوئی اور باہر سے اندر آئے گا۔ فرمایا کیا ہے کہ کسی نے یہ بات کی ہے؟ اچھا، حالانکہ حضور کو پتہ ہے کہ کس کس نے کی ہے، لیکن نام نہیں لیے۔ فرمایا یہ کس نے کہا ہے کہ مکہ والوں کو مال زیادہ ملا ہے، ایسے ایسے؟ تو جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا یہ بات ہوئی ہے لیکن ہم نے نہیں کی، یہ کچھ نوجوان بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بکھرے ہوئے نہیں تھے اور میری برکت سے اللہ نے تمہیں مجتمع کیا؟ دیکھیے گا آپ کب بولتے ہیں، میں آپ کو بڑی دھیرے انداز سے سنا رہا ہوں۔ کیا تم پست نہیں تھے، میری برکت سے اللہ نے تمہیں عزت اور عروج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو پتہ ہے جب حضور یہ باتیں فرما رہے تھے، ہر بات پر مدینے والے کیا کہہ رہے تھے؟ اب اس پر میر پوری خاموش رہ گئے تو بس ششمائی امتحان میں فیل لکھے جائیں گے۔ وہ سن کر ہر بات پر یہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے نقل کیا، میں آپ کو واٹس ایپ کا سٹیٹس نہیں سنا رہا، میں نائب محدث اعظم کا غلام ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل بہت زیادہ ہے۔ تم بکھرے تھے، ہم نے تم میری برکت سے مجتمع ہوئے، تم فقر میں تھے، میری برکت سے رب نے تم کو غنی کیا، تم پست تھے، میرے فیض سے اللہ نے تمہیں معزز کیا۔ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ آگے سے یہی کہتے اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے۔ لیکن ہسٹری میں یہ بات بھی آپ کو اس بارگاہ کے سوا کہیں نہیں ملے گی، ذرا اس کو بھی غور سے سننا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے جواب میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہو، تم مجھے جواب میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ آقا آپ پر تو مکے والوں نے جینا دو بھر کیا، تکلیفیں دیں، اور آپ ہجرت فرما کر ہمارے پاس تشریف لائے،
ہم نے آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائیں، دل بچھائے، جائیدادیں نظر کر دیں، باغات پیش کر دیے، ہر دشمن کے ساتھ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر ہم نے مقابلہ کیا۔ فرمایا تم یہ بھی تو مجھے جواب میں کہہ سکتے ہو۔ وہ آگے سے سر جھکا کے یہی کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے۔ اور اگلی بات اور قابل توجہ ہے، اس سارے پراسس میں جو گفتگو کا تھا، آنکھوں سے اشک ٹپک رہے ہیں۔ میں قربان حضور کے ان مریدوں کے عشق پر، وفا کے پیکروں پر، اخلاص کے دھنی لوگوں پر۔ اچھا حضور ان کو خود جواب عطا بھی کر رہے ہیں کہ تم مجھے یوں جواب دے سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے۔ اب اس کا اختتام بڑا حسین ہے، یہ ایسا حسین ہے کہ مدینے والوں کی اس سے بڑی عید کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ میں اپنے ذوق کا جملہ کہہ گیا ہوں، اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس کو کس طرز پہ سنتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم اتنا بتاؤ، جب دیکھا نا یہاں تو ہچکیاں بند گئیں، مبارک داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اچھا مجھے تم اتنا بتاؤ، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ مکے والے سونا لے جائیں، چاندی لے جائیں، گھوڑے لے جائیں، اونٹ لے جائیں، زرہیں لے جائیں، تلواریں لے جائیں، تیر لے جائیں، نیزے اور بھالے لے جائیں، یہی مال تھا نا غنیمت کا، اور تم مدینے والے اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے جاؤ؟ تم اپنے ساتھ اللہ، یہ جو میرے بھائی نکر میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور بھی کونا ہے تو وہ تلاش کریں جہاں آپ ہمیں نظر نہ آئیں، وگرنہ آپ میلاد شریف میں آئی گئے ہیں تو آ جاؤ، یہ زندگی کے قیمتی لمحات ہیں، یہ تو قبر میں کھلے گا کہ کس چیز نے فائدہ دیا ہے اور کس چیز نے نقصان دیا ہے۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ ایز اے مہمان اتنا میرا حق ہے کہ میں کوئی بے ذوقی کرے تو اس سے فریاد کر سکوں۔ تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم اللہ اس کا رسول لے جاؤ؟ جس طرح آپ نے پورے ولولے سے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہا، راوی کہتے ہیں حویلی میں آہیں اٹھ گئیں، دھاڑیں مار مار کے اہل مدینہ روئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے اے جانے جہاں، جو ہمارے پاس ہے نا وہ بھی آپ مکے والوں کو دے دیجئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کا رسول چاہیے۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ میرے کریم کی بارگاہ کا حسن ہے۔ تو ایک چیز تو میں نے آپ کو یہ سنائی، آگے سنیے، راوی کہتے ہیں وَلَا يُعَيِّرُهُ، پہلا کلمہ تھا کَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا، نبی پاک علیہ السلام کبھی کسی کی برائی نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے، اور یہی میرے حضور کی سیرت کا بہت بڑا باب ہے کہ سرکار کسی کو آر نہیں دلاتے تھے۔ آر دلانا سمجھتے ہیں نا؟ کسی کے ذمہ کام لگایا وہ نہیں کر سکا تو ساری زندگی اس کو تانے مینے دینا، یہ آر دلانا ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں چلے گئے وہ اچھے طریقے سے روٹی پانی نہ دے سکا، لے تینوں کی پتہ مہمان نوازی کی ہوندی ہے، اے دے کول گئے سی نے چاہ بھی نہیں پلائی، یہ آر دلانا ہے۔ کوئی مشکل کے لمحے میں ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو سکا، اس کی مجبوری ہم نے نہیں پوچھی کہ تجھے کیا مجبوری تھی، لیکن اس کو دوستوں یار بیلیوں میں کہتے رہنا بس جدو جی اوکھا ویلا آیا تو یہ نال بھی نہیں ٹرے، یہ سارے دودھ پینے والے مجنون نے جی انج انج، یہ آر دلانا ہے۔ اور اب آپ لطف لے سکتے ہیں حدیث کے اس جملے کا، سرکار نے کبھی کسی کو آر نہیں دلائی۔ یہ میرے میلاد والے کریم کی سیرت کا اتنا بڑا باب ہے۔ پتہ سرکار کی کریمی کا انداز کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام میں نا جی جس کو بھی دیکھیں نا ان کی شانیں پڑھنے لگ جائیں، ایسا لگتا ہے جب ایک کی شان پڑھ رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان نہ تو اور اونچی شان والا صحابی ہونا ہی کوئی نہیں۔ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں،
بدبختی اور بدبختوں سے بچیں جو محبوب کی نسبتوں کا بے ادب کرتے ہیں. کبھی خود اپنی آنکھوں سے ان کریموں کی سیرت کو پڑھیں تو یہ عشق میں جتنے استعارے بھی ہیں رانجھے کا اور مجنوں کا اور وغیرہ وغیرہ کا، یہ کیا عشق اور کیا محبت ہوگی جیسی محبت حضور کے صحابہ نے حضور سے کی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا آپ حضور سے کس طرح کی محبت کرتے تھے؟ سوال والے کا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے، پر جتھے وہ پوچھ بیٹھا ہے نا وہ مولا علی کا دربار ہے. کیا حسین سوال ہے. دیکھیں نا، ایک لفظ ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر دوسرا لفظ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب یہ تیسرا لفظ ہے میں آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں. فرق ہے کوئی؟ بولیں تو صحیح، ہے کوئی فرق؟ اب سوال ہی لگ گئی تو گل مک گئی. تو مولا علی پاک سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے؟ سرکار حیدر کرار نے جو جواب دیا وہ معاشرہ کے میں آپ کو سنانے لگا ہوں. مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ سخت گرمی میں، سخت گرم موسم میں، تپتی ہوئی ریت پر، لمبے سفر میں، شدت کی پیاس کہ زبان سوکھ کے کانٹا ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، آنکھوں میں اندھیرا چھا جائے، زندگی سے نا امیدی ہو جائے، دور دور تک پانی کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اس شدت پیاس میں ایک پیاسے کو جتنی ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے ہمیں حضور سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے. اس سے بھی زیادہ محبت، اس سے بھی زیادہ محبت. اللہ ان کی محبتوں کی خیرات ہمیں بھی عطا کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لفظوں کے جہاں میں پھرتے رہیں اور دل میں کچھ نہ ہو. اللہ بچائے ایسی آفت سے. اب غور فرمائیں، کیا سنانے لگا تھا میں آپ کو کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کے کئی اوصاف ہیں. ان میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کا تعارف ہے رسول اللہ کے خادم. یار بادشاہیاں بھی وہاں جھکے ہیں جسے محبوب کی چوکھٹ کی خدمت کا شرف ملے. حضرت انس کا آپ لقب کہہ لیجئے یہی تھا، خادم رسول اللہ، اللہ کے حبیب کے خادم. اور وہ چھٹپنے میں ہی حضور کے دربار میں پیش ہو گئے تھے اور سدا پھر خدمت پر معمور رہے. حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ذمہ سرکار کو کام لگاتے، میں کوشش کرتا وہ کام ہو جائے. اگر وہ کام نہ ہوتا تو ذرا آپ اپنے اپنے ملازموں سے رویہ یاد کریں. گھر کے اندر جو برتن مانجنے والی، کپڑے دھونے والی ہیں، اس کے ساتھ بیہیویئر چیک کریں. مل کارخانے میں آپ کے جو ملازم ہیں تو اس کے ساتھ ہم اپنے رویوں کو دیکھ لیں. وہ سارے سامنے رکھو اور پھر میلاد والے کریم کی چوکھٹ پر آئیں. تو سیدنا انس فرماتے ہیں میں خدمت میں حاضر ہوتا نا تو اب ظاہری بات ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ان کدنا دسنا ہے کہ میرے کو کام نہیں ہویا. تو میں جناب میں عرض کرتا آقا یہ کام کوئی نہیں ہو سکا. تو سرکار مجھے مسکرا کے فرماتے کوئی بات نہیں، اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا. آگے ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، یہ پیشگی اطلاع ہے. شور شور ہمارے پاس ہے نہیں، چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا، پتنگ پر پابندی ہے گڈیاں اڑانے پر. خدا کا نام ہے، باہر نکلو اور اس عظیم کائنات کو دیکھو کہ جس کائنات کا نام دربار مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی زندگیوں میں چینج لے کر آئیں. یہ دور ظلم سے بھرا ہوا دور ہے. آپ نے دیکھا ابھی ایک مہینے کے اندر ہمارے ادھر پنجاب سے کیسی کیسی خبریں آئیں. 30 روپے کی وجہ سے 2 بھائیوں کا قتل ہوا، پھر رد عمل میں پولیس نے ان کا مرڈر کر دیا. 30 روپے کو 4 بندوں پہ تقسیم کرو، 7.5 روپے کی ایک زندگی.
اور میں ہر جگہ تقریر میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ بات کہہ کر کہ انجام گلستان کیا ہوگا۔ جنگ کے علاقے میں پڑھی لکھی بہن وہ چھٹی پر آئی تھی، بھائی نے روٹی مانگی، اس نے روٹی لیٹ دی، یہ کھانا اس نے اس کو فائر مار کے قتل کر دیا کہ تو کھانا لیٹ کیوں لے کر آئی ہے۔ یہ 2025 ہے بھائی صاحب۔ تیسری خبر اسی لاہور کے ایریے کی، بندے نے ادھارا سگریٹ مانگا دکاندار سے، اس نے کہا کب تک؟ سگریٹ کی ڈبی نہیں، 1 پیس۔ تو اس نے کہا ہم تمہیں روز ڈبیاں سگریٹ کدھر دیں، تو پیسے نہیں دیتا۔ تو اس نے پسٹل لا کے فائر مار کے اس کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کی زندگی کی قیمت ایک سگریٹ کا پیس۔ حل کیا ہے؟ سرکار کا دربار۔ اس آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ رحمت عالم کی تعلیمات۔ اس جنگل کے ماحول سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ جب در مدینہ پہ جھک جائیں گے تو بہار پہ بہار آ جائے گی۔ اب اگلی سطر آپ نے سننی ہے، اور آپ نے سننی ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، سننی ہے، ذرا سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا عرصہ حضور کے دربار میں حاضر رہا، نہ سرکار نے مجھے کبھی ڈانٹا، یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں، حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ اور اگلی بات، نہ سرکار نے کبھی ایسا ہوا کہ جیسے ہمارے ہاں تو وحشیانہ تشدد ہوتے ہیں، ویڈیو سے بھرے پڑے ہیں یوٹیوب فیس بک، سرکار نے نہ کبھی ہاتھ سے مارا نہ کبھی ڈانٹا۔ اور ام المومنین صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اس سے مراد مرڈر کرنا نہیں ہے، تھپڑ مارنا بھی ہے، سوائے حدود اللہ کے قیام کے لیے کہ حضور نے صرف غزوات میں تلوار کو اٹھایا ہے، لیکن باقی حضور نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے۔ کیوں؟ رب نے یہ ہاتھ بنایا ہی رحمتیں بانٹنے کے لیے ہے۔ حضرات علماء کو تو متوجہ کرنا چاہوں گا، میں آپ کے اسماء شریفہ سے واقف نہیں ہوں۔ ایک دفعہ جلال میں آ کے حضور نے مارا ہے، جنگ میں مٹھی بھری ہے زمین سے، جس میں مٹی بھی ہے اور جس میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہیں، اور سرکار نے جلال میں آ کر کفار کی صفوں کی طرف پھینکا۔ اس طرف وہ لوگ جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے، وہ کہتے ہیں جب حضور نے وہ گرد پھینکی نا تو ہمارے سامنے ایسے ہو گیا جیسے آگ کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ محبوب کا مارنا، اللہ اس کو قرآن میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، حبیب تم نے کب مارا تھا؟ اِذْ رَمَيْتَ، جب مارا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ تو اللہ نے مارا تھا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں کریم نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں۔ ایک روایت جب میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھی، اس نے دیر تک لطف دیا اور اگلی کوئی لائن پڑھنے کو من نہ چاہا کہ ابھی اسی کی لذت لیں، سنانے تو لگا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں سنا سکوں، سنانے لگا ہوں۔ حضرت انس چھوٹی عمر تھی جب بارگاہ میں حاضر تھے، وہ آپ آگے ایک سطر میں سمجھ جائیں گے کہ ان کی ایج کیا ہوگی۔ سرکار نے ان کو فرمایا یہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے حضور کے دربار میں سیدھا کہہ دیا حضور میرے کو نہیں ہونا۔ اور میں رک اس لیے گیا ہوں کہ آپ مکمل ذہنی قلبی طور پہ ہم آہنگ ہو جائیں۔ میں نے کہہ دیا حضور میرے کو نہیں ہونا، عمر اتنی تھی، لیکن اگلا جملہ سنتے ہیں عشق دیاں عمریں تے کوئی نہیں ہوندیاں۔ سیدنا انس فرماتے اللہ کی قسم میرے دل میں یہی تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جو میرے کریم نے مجھ سے فرمایا ہے یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور میں نے اوپر سے کہہ دیا حضور میرے کو نہیں ہونا۔ تو فرماتے ہیں میں دربار انور سے نکلا تو بچے کٹھے تھے، کھیل رہے تھے، تو میں ان کو دیکھنے لگ گیا۔ سمجھ آ گئی ایج سمجھ میں آ گئی؟ تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
میں کھڑا ہوا نا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے مجھ کو پیچھے سے گردن کی گردی سے پکڑا، اور گردن کی گردی سے پکڑ کر گردن میری کو موو کیا ایسے، تو کہا، میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ وہ خود سرکار تھے، اور سرکار یوں منہ اپنی طرف موڑ کر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جی چیئر پہ بیٹھے آپ، سرکار مجھے دیکھ کر کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے۔ یہ ہے جان عالم کا انداز کرم۔ نرمی لائیے، شفقت لائیے۔ اور کیسے آئے گی؟ بچے کو موبائل دے دیا، چھوٹی عمر ہے، کیا دیکھے گا؟ کارٹون، اور کارٹون میں کیا دیکھے گا؟ ٹھاٹھا۔ نقش ہو گیا دماغ میں کہ جب تھوڑی سی کو گڑبڑی کرے اس کو فائر مارنا ہے، ہاتھ میں سوٹا آ گیا وہ مارنا ہے۔ یہ ایک ہے۔ آگے بڑھیں، مزید ایج آگے بڑھی، ڈرامہ دیکھے گا، فلم دیکھے گا، حاصل حصول کیا ہے؟ دشمن کو مارنا ہے، چاہے گاڑی کے نیچے کچل کر، چاہے زہر دے کر، چاہے فائر مار کر، چاہے کرائے کا قاتل ہائر کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ ہیرو بچے گا اور اس کے مقابلے والا مرے گا۔ یہ کل فلموں کا خلاصہ۔ تیسرا نمبر، موسیقی، جس کو بولتے ہیں روح کی غذا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، اور لوگ کہنے لگے کہ سارنگی میں، طبلے میں، بانسری میں، ڈھول میں یہ روح کی غذا ہے۔ وہ روح بڑی ہی نکمی ہے کہ جس روح کی غذا یہ چیزیں ہو جائیں۔ مومن کی روح کی غذا ذکر رحمان ہے اور ورد درود و سلام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب تیسری چیز کیا آ گئی؟ وہ ہے سونگ۔ اب سونگ میں جو پڑوسی ملک ہے ہمارا انڈیا، وہاں کے پنجاب کے جو گیت ہے، چونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، گزرتے آتے جاتے دیکھتے ہیں، ہر طرف ہڑا ہڑی ہے ان گیتوں کی، اور کل ملا کے وہاں سے جو موسیقی میں کلچر دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ رائفل کا، پسٹل کا، شریکانو مارندہ، سمجھ گئے؟ گڈاسے، ٹوکے، چھرے، کلہاڑے، ہتھوڑے، یہ گیت ہیں، یہ موسیقی ہے۔ سچ بتائیے گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ میں لکھا، اور آپ نے ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق پر ایسے جامع کتاب لکھی ہے کہ کاش وہ ہمارے نصابوں میں شامل ہو جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں چھوٹے بچے کا ذہن کورا کلیئر کاغذ ہوتا ہے، اس پر جو لکھا گیا پھر وہ پتھر پہ لکیر بن جائے گا۔ ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے اور دماغ میں فیڈ کر رہا ہے اسٹیمزم کو، اور یہی وجہ ہے کہ سگریٹ نہ ملنے پر گولی، 30 روپے کے لین دین کے معاملے میں گولی، یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بہن کھانا لیٹ لے کر آئی ہے، گولی۔ اور اسلام آباد کے علاقے کا یہ حیرت ناک واقعہ تحریری صورت میں نظر سے گزرا کہ ماں بیٹا جھگڑ پڑے، اور بیٹے نے کوئی چیز اٹھا کے پٹک دی ماں کی طرف، ماں غصے میں اندر گئی اور پسٹل نکال آئی، کسی بڑی فیملی کی بات لگتی ہے، اور اس نے نکالا پسٹل اور بچے کو فائر مار کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جو رشتے زندگیوں کی حفاظت کے ضامن تھے وہ زندگیوں کے چراغ بجھانے لگ گئے ہیں، اور کس چیز کا انتظار ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اور چونکہ ہم دوسرا وصف بیان کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو آر نہیں دلائی، اس پر اس حصے کے آخر کی ایک حدیث سماعت کر لیں۔ بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ لفظ بہت کو بھی ہم نے لمبا کیا ہے، اتنا تو آپ نے بولنے کا بھی تکلف نہ کیا، یعنی آپ اتنا تھک گئے ہیں کہ جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے کہ کتنا تھک گئے ہیں، یا پھر آپ ذکر جانا میں محو ہو گئے ہیں۔ آپ کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ چلیے، ایک بندہ اگر گناہ سے توبہ کر لے تو ہمیں حکم ہے کہ اس کو بعد از توبہ
اس کے پچھلے گناہ پر آر نہ دلائی جائے، شرمندگی نہ دلائی جائے۔ مثلا کو نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اللہ رسول کا خوف غالب آ گیا، معافی مانگ لی، چھوڑ دی، لے ہوں تو نمازی بن گیا، پہلے تو شرابیں پیندا رہا سی، وہ پہلے تھا اب نہیں، سمجھ گئے؟ اسی پر آپ قیاس کر لیں کسی بھی گناہ کو، کہ جب اس نے توبہ کر لی اور وہ توبہ پر قائم ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب اس کو اس کے ماضی کی شرمندگی دلائی۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ الگ حدیث شروع ہو رہی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈیلیٹ فرما رہا ہے تو کہا تو سیو کر کے کیوں رکھا ہوا ہے پچھلی موویوں کو؟ رب نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ مٹا دے، بات ختم۔ لیکن اس پر سخت وعید ارشاد ہوئی، اور وہ کیا؟ کہ جس نے توبہ کرنے والے کو اس کے ماضی کے گناہ پر آر دلائی تو یہ آر دلانے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ لیکن یہ شریعت رحمت عالم کی شریعت ہے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو ایسا کیا ہے، وہ زندہ ہے تو اس سے سوری کر لیں اور اپنے رب کے دربار میں معافی مانگ لیں کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تاکہ ہم کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ یاد رہ جائے گا۔ تیسری چیز کمال کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کتنی دیر ہوگی مجھے بیان کرتے؟ پونا گھنٹہ ہو گیا، 45 ہو گئے۔ 45 میں بہت کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو، 60 منٹ کر لیتے ہیں، 55 کر لیتے ہیں، 55 ٹھیک ہے، 60 سے اوپر جائے۔ سماعت کیجئے گا۔ یہ جو بات ہے، میں عربی کلمات بھی ابھی پڑھوں گا، اور جب اس کا ترجمہ کروں اور آپ تک واقعی ترجمہ پہنچ جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آپ تک اپنے آقا کا میسج پہنچا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تیسرا وصف عالی صحابی پاک بیان کرتے ہیں، ولا سارا پہلے مکمل ہی سن لو، کان لا یذم احدا، آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کی برائی نہ فرمائی، ولا یعیرہ، اور نہ ہی کسی کو آر دلائی، ولا یطلب عورتہ، اور نہ ہی حضور کسی کا راز جاننا چاہتے تھے۔ نہ ہی کسی کا سچ بتائیے آج ہمارے مزاج کیا ہیں؟ تو کھوج، سرچ، جاسوسی، ہمہ وقت دیکھنا، صوفیوں کی بولی میں، میر پوریوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اہل معرفت یہ سمجھاتے ہیں کہ دوربین توڑ دے، آئینہ خرید لے۔ دوربین دور والے کی برائی دکھاتی ہے، آئینہ اپنا منہ دکھاتا ہے کہ تیرے پلے کیا ہے۔ اور 50 سے زیادہ فیصد معاشرے میں خیر آ جائے گی جب ہم اپنا آپ دیکھنے لگ جائیں گے۔ سمجھا رہی ہے؟ بن سور کے اب آئینے کے سامنے آئے ہیں، او ہو نائی نے یہ مونچھ کا بال ادھر رہنے دیا، لگ گیا نا، اب نظر آ گیا نا، آ گیا نا، یار یہ تھوڑا سا سیاہی کا نشان بنا ہے، تو بیگم سے مطالبہ کرنا ہے کہ اپنے شعبے کی کوئی چیز دو جو تھوڑی مل ملا کر 2 گھڑیوں کی فنشنگ ہو جائے اور فنکشن میں ہم خوبصورت دکھیں۔ تو آئینے نے ایک اور نقش بتا دیا نا، بڑا ڈھیلا بولتے ہو، بتا دیا۔ اب تیسرا سٹیپ لیجئے، یوں دیکھ رہے تھے تو چیک کیا کہ واسکٹ کا ایک بٹن ہی غائب ہے، وہ شیشے نے دکھایا، اوہ
اب یہ میں فنکشن میں پہن کے جاؤں گا، دوسرا کوٹ لائی ہے. اگر میں یوں گنتا رہوں تو یہ معاملے کو میرے ساتھ ہی تھوڑی پیش آتے ہیں کہ آپ اس محفل کے بعد پھر عرشوں پہ چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ نہیں آتے. آئینہ پھر بتاتا تو ہے نا کہ تیرے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ نقص بھی ہے، یہ کمی بھی ہے. دوربین دکھاتی ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. عرشوں کے مالک نے ایک ہی جملے میں سمجھایا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا. ایویں دوسرے کی ٹو نہ رکھو، اپنے آپ کو دیکھو. یا امام غزالی یا شیخ ابو طالب مکی، ان دونوں صوفیوں میں سے کسی ایک کی کتاب میں یہ میں نے پڑھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ بار بار نا چند گھڑیوں کے بعد آئینہ دیکھ کر منگوا کر منہ دیکھا کرتے تھے. تو ایک دن ان کے کسی مرید نے پوچھا، حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کو میک اپ کرتے تھے یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو فیس واش کا کوئی سامان لگا کر بیٹھتے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا، بس دیکھنا ہے رکھ دینا ہے. تو حضور مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اصل میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں گناہ کر کر کے میرا منہ تو نہیں کالا ہو گیا، اس ڈر سے آئینہ دیکھتا ہوں. یہ اللہ والوں کی عاجزی ہے، یہ اللہ والوں کی تو میں نہ رہیں. انہوں نے میرے کان میں کہا ہے کہ اس کانفرنس کا ایک عنوان فکر رضا بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی سانجی زمین تھی اور آپ بہت بڑے جاگیردار تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی خدمت سے فرصت نہ ملتی تھی. 1000 کے قریب کتابیں ایک تنہ تنہا احمد رضا نے لکھی، جب نہ گوگل کا دور تھا، نہ مکتبہ شاملہ تھا، نہ کاپی پیسٹ کی سہولت تھی، نہ مضمون چوری کرنے کی سہولت تھی، اور ساری اعلیٰ حضرت نے خود لکھی ہیں، کسی مرید و شاگرد سے لکھوا کر اس پر اپنا نام درج نہیں کیا. اور کاش، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی مجرم ہیں جو کہتے ہیں ہم فکر رضا والے ہیں، ہم آج تک اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دور کے جدید تقاضوں کے مطابق لوگوں تک ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. لوگوں نے میمز بنائی ہیں، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ زمین ساکن ہے تو اس پہ بن گئی اور ٹھی 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 اور ہنس رہے ہیں. مولوی کہہ رہا ہے کہ مولوی احمد رضا نے کہا کہ زمین ساکن ہے. بھلا ان ملاؤں کا کیا کام ہے؟ کہاں سائنسدانوں کی تحقیق؟ تو ہم نے اتنا ہی آپ تک ڈیلیور کیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی. کاش کہ ہم آپ کو سبقن پڑھا بھی سکیں اور آپ بھی کبھی اتنا ٹائم نکال سکیں. اعلیٰ حضرت نے 150 دلیلیں لکھی ہیں، اور میں چیلنج نہیں کر رہا، میں مطلع کر رہا ہوں کہ میرے سمیت ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے وہ 150 دلیلیں پڑھ لی. تو جب ہم نے پڑھی نہیں ہے تو دفاع کیسے کریں گے؟ سمجھا رہی ہے جی بات کی؟ غیروں نے معروف کرنا چاہا کہ احمد رضا بدعتی ہے. یہ میلاد احمد رضا نے شروع کروایا، یہ انگوٹھے چومنے احمد رضا نے شروع کروائے، مزار پہ چادر کا بانی احمد رضا ہے، ختم فاتحہ کا بانی احمد رضا ہے. ایک تے ربا تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ احمد رضا دے کھاتے چ ہر خیر علی شاہی پہ ہی ہے. میں نے وہ لکھا تھا، اب تو سن بھی یاد نہیں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ میں حاضر ہوا. اس وقت کیا حسین ایام تھے کہ باب النساء، باب جبریل، باب بقی سب کھلے ہوتے تھے. تو قدمین شریفین میں حاضر تھا، جھک کر سلام عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ہم نے انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ جو اعلیٰ حضرت نے حاجیوں کے لیے کتاب لکھی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے وہ کتاب آج دیکھی بھی ہو؟ تو یہ فکر رضا ہمیں کرنی چاہیے پہلے کہ ہم تو اعلیٰ حضرت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. معذرت کے ساتھ صرف نعرے سے بات نہیں چلے گی. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت بہت پیارا نعرہ ہے اور ہم تو جھوم کے لگاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو ہم کب پڑھیں گے؟ تو ہاتھ باندھ کر سلام عرض کر رہا تھا میں، یہی کتھئی ماما اور یہی چادر. ہم نے دیش بدلنے پر کبھی نہ لباس بدلا نہ عقیدہ. بہت سے لوگ ہیں جو نیشنلٹیوں کے چکر میں بھی بہت کچھ بدل لیتے ہیں، لیکن یہ دنیا عارضی ہے، 2 دن ختم، فنش، کچھ بھی نہیں. کام حضور نہیں آنا ہے.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں جو کچھ تھا انہوں نے ایک مصرے میں اس کو بیان کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. بس یہی چھوٹی سی بات نہیں ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے. تو سر جھکا کے میں سلام عرض کر رہا تھا, متوع ہوتے تھے, اب بھی ہوتے. تو اس نے وہ منہ سے سی 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 ایسی آواز نکالی, میری طرف دیکھا تو مجھے اشارہ کر رہا تھا تو نماز پڑھ رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے کہ روضہ انور کے آگے بولنا نہیں ہے. کیا کہیں, فکر رضا تو ہم نے شروع کر دی آپ کے لقمے پر میرے سامنے اتنے بے فکر تو نہ بنے, مجھے اس فکر میں ڈال. تو پھر وہ میرے قریب آیا اور ایک تو اس نے میرے ہاتھ چھڑوائے, ہم ایسے کھڑے تھے, تو اس نے ہاتھ کا یہ نماز نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر کہا سر اٹھاؤ, میں سنتا رہا. اور پھر جب میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تو پھر تھک ہار کر اس نے یہ لفظ مجھے کہے, انت بریلوی, تم بریلوی ہو. تے سادہ جی گل تے ایک جملے چ گل یہ ہے کہ بریلوی ہون دا ادن سواد آ گیا, چاس آ گئی. جی میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ ہاتھ بندھے ہیں, تو وہ اب قریب آیا, بولے ہاتھ چھڑائے, پھر بولا سر اٹھاؤ. ہم نے ان کو جواب نہیں دینا ہوتا جب روضہ انور کے قریب کھڑ, نہ وہاں مناظرے چھیڑو, نہ وہاں کی, بھئی وہاں تو اپنا آپ حضور کے آگے پیش کرو بس. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بعض لوگ حضور کی جالی شریف کے جو سوراخ ہے اس میں اندر جھانکتے ہیں, خبردار یہ حضور کا آستانہ ہے, اندر جھانک نہیں لگایا کرتے, سر کو جھکا کر سلام عرض کیا کرتے ہیں. تو یہ کیفیت سر جھکا ہاتھ بندھے ہوئے دیکھ کر ایک ہی بات اس نے کہی, انت بریلوی, تو بریلوی ہے. اور ہم نے کیا جملہ کہا کہ بریلوی ہون دی چاسی ادن آئی کہ مالکا تیرے حبیب کی چوکھٹ پر بے ادب نہیں با ادب ہو کر, ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر نہیں بلکہ جیسے نماز میں باندھتے ہیں, یا حناف کے ائمہ نے لکھا, اور سر کو اٹھا کر اکڑ کر نہیں بلکہ سر کو جھکا کر, وہاں کون منہ دکھانے کے قابل. جب یہ ادب کی ادا اپنائی ہے تو اس متوع کو بھی کوئی اور فرقہ یاد نہیں آیا, بریلی کا تاجدار احمد رضا یاد آیا. عشق و محبت غور کیا آپ حضرات نے, غور کیا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اظہار کے قریب کتاب لکھی ہے, بھائی صاحب پڑھیں. آپ کو فلسفے میں لالچ چاہیے تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں فلسفیوں کے رد میں. آپ منطق کے بارے میں جانتا چاہتے ہیں تو احمد رضا کا فتاویٰ دیکھیے. آپ علم نجوم کے بارے میں شناسائی چاہتے ہیں, آپ علم جفر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو فتاویٰ رضوی ہے. علم توقید ہے, علم انساب ہے, پھر قرآن حدیث, قرآن کی تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, حدیث کی شرح, شرح کی اصول, اسماء الرجال, اقسام حدیث. کوئی آپ کو علم چاہیے تو ایک بندے نے امت کو سرمایہ دیا ہوا ہے فتاویٰ رضویہ کی صورت میں, ایک بندے. اور آپ یاد رکھیں اس بات کو, فقہ حنفی کی روشنی میں مسائل دینی و دنیاوی کا فقہی اعتبار سے حل جن کتابوں میں کیا گیا اور جو فتاویٰ جات لکھے گئے, ان میں ایک ضخیم فتویٰ کی کتاب فتاویٰ عالمگیری ہے. کیا نام لیا؟ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں علماء دنیا سے جمع کیے, ان کے قیام و طعام کا انتظام کیا, ماہانہ ان کے لیے وظیفے مقرر کیے, اور سب سے کہا کہ آپ کو اور کوئی کام نہیں, یہ دنیا بھر کے جو مسئلے ہوتے ہیں, شرعی, طلاق کا, نکاح کا, عدت کا, جنازے کا, غسل کا, کفن کا, وطر کا, مسافر کی نماز کا, احرام کا, حج کا, عمرے کا, طواف کا, صفا مروہ کی سعی کا, حلال کا, حرام کا, تو ان مسائل پر ایک مربوط کتاب لکھ دیں.
सैकड़ों उलमा ने मिलकर एक फतावा जमा किया और उसका नाम रखा गया फतावा आलमगीरी। सैकड़ों उलमा ने जो इतना काम किया वो फतावा रज़विया के चौथे हिस्से को भी नहीं पहुंचता जो एक तने तनहा इमाम अहमद रज़ा ने कर दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तो आला हजरत हैं। उनके एक शागिर्द और मेरे दादा पीर के उस्ताद सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बहारे शरीयत लिखी, एक बंदे ने लिखी। और सदरुल शरिया फरमाते थे कि अगर सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर हमारे काम को देखता तो हमें सोने में तोल देता कि जो काम सैकड़ों उलमा ने पूरी सहूलतों के बावजूद किया वो एक तन्हा अहमद रज़ा के मुरीद ने बहारे शरीयत लिख के कर दिया। मसला ये है, हम बोलते हैं, अवामी सतह पर हमें प्रॉब्लम ये है कि अवाम आगे पढ़ नहीं रही और किताबें तो अब बिल्कुल ही, जो किताबों से अदम दिलचस्पी है उससे कोई भी ना वाकिफ नहीं। तो में नहीं रहना से हम आला हज़रत तक क्यों गए, वहां आ जाए। क्या बताया आपको, बहुत बड़े जमींदार थे, उनको तो दीनी उमूर की 22 घंटे जागते थे आला हज़रत, 22 घंटे। तो हुआ ये कि जमीन का पैसा आया, उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई ने अपनी ज़ौजा के लिए सोने के कड़े बनवा लिए। ये बात समझ गए आप जो मैंने अभी अभी की है। अब मुश्तरका पैसे है, मुश्तरका खर्च होते हैं, तो फैमिली में से शायद किसी ने अज़रह शिकायत ये कहा कि आपके भाई साहब ने अपनी बीवी को गहने बनवा के दिए हैं। अब अगर टो वाली चीज हो जो सरकार अलैहिस्सलाम ने मना भी फरमा और हुजूर की ज़ात इससे पाक भी है, तो फिर पता कितने सवाल बनते हैं। जरा पता कर किन्ने कदे बने ने, सन्यारा भी लभे आजे, फिर मैंने दसे आजे। आज का तो फिर जदी लफज ही बोलेंगे, जो हो सके तो फ़ोन नंबर दे आजे। समझ आई? फिर पूरी मालूमात लेकर फिर यकदम हमला करना है। लेकिन जब उस शिकायत वाले ने आला हज़रत के सामने बतौर हिकायत दरअसल शिकायत की, इतने का वो उन्होंने अपनी बीवी ने ना जी जेवर बना के दिता है। ये खबर आप समझते हैं कि इस खबर में भी बहुत कुछ है। अच्छा, आला ने सुना, सुनकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उसी से फरमाया, यही इलाज है अगर घरों को ठीक करना है, चपकलोशों से बचना है, आए रोज रखना अंदाजियों से बचना है, भाई भाई से लड़ रहा होता है शादीशुदा होने के बाद, हल्लो इलाज यही है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा के फरमाया, माशाअल्लाह मेरा भाई इतना समझदार हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। वाह जी वाह, क्या हसीन अंदाज में। शिकायत लगाने वाले का हौसला टूट जाएगा कि नहीं, बोलेंगे थोड़ा सा। तो जे उन्होंने यही आख्या भी मैनू एड्रैस भी देना है, तो वजन भी दसना है, तो पैसे भी दसने ने, तो अज तो चाय के कप ते राजी होया है, तो राती फिर उन्होंने कड़ाई गोश्त खवाना पेगा, क्योंकि उसका काम चल गया। तो हल क्या है, स्टोबाजी से अपने आप को बचाया जाए। ये बिला वजह लोगों की ऐब उछालने की तरफ बंदे को माइल करने की कोशिश करती है। लो जी, आपने जानबूझ के मेरे कान में फूंक कर मुझे 11 से ऊपर ले गए, और 11 से भी 11-5, कितनी दो हसीन निस्बतों के बीच खड़ा हूं, 11वीं शरीफ और पंजतन पाक। हाँ, क्या हसीन निस्बतें हैं। अब मैं आपको जितनी गुफ्तगू की, हर बात पे रुकें तो शब गुजर जाए। चंद हसीन दुर्रे नायाब सीरत अक़दस के आपके सामने रखने लगा हूं। अभी जितनी सुनी है वो नाकाफी नहीं, आगे बढ़ जाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चाहे आस्ताना शरीफ पर खाना तनावुल फरमाया, या चाहे किसी सहाबी के घर को रश के जन्नत बनाया और खाना तनावुल किया, सरकार ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला।
کیا حسین سیرت ہے. اور یہاں پر وہ پڑھنا بنتا ہے حسنت جمیع خصالہ. کیا پڑھا جی بھلا؟ حسنت جمیع خصالہ. حضور کی ہر ادائی بڑی حسین ہے. ایک باپ خصوصاً جو مزدوری کرتا ہے نا، یا اس کا آمدن کا ذریعہ محدود ہوتا ہے، تو اس نے کئی سال لگائے ہوتے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرنے پر، اور جس دن بیٹی کی بارات آنی ہوتی ہے نا، تو سب سے زیادہ جس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اس کا نام باپ ہی ہے. ایک تو اس کی گودوں میں پلی آج رخصت ہو جائے گی، اور دوسرا اسے فکر ہے کہ براتیوں کے لیے بھی میں پورا اتر جاؤں، اور جو باقی لوگوں کو میں نے بلایا ہے کھانے پر ان پر بھی میں پورا اتر جاؤں. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم نے کھایا ہی ہے نا، ہماری جتنی ایجز بھی کے شعبے میں ہم بیٹھے ہوئے کھایا ہی ہے نا، کبھی بھوکے تو نہیں رہے الحمدللہ. تو عرض یہ ہے کہ اگر ایسے بندے کے کھانے میں کوئی کمی آئی گئی تو یہ تھوڑی ہے کہ اس کو 1000 روپیہ سلامی یا نیوندرا، یہاں کی بولی میں اشر کیا کہتے ہیں، نیندرا کہتے ہیں، نیندرا دے دیتے کہنا بھائی روٹی دا کوئی حال نہیں سی، روٹی سے نہیں پکائی. اس کے دل کی کرچیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ روٹی ٹھیک تھی نہیں تھی، ہو گئی. لیکن یہ جو اب اس کے دل پہ ضرب لگائی ہے نا خنجر سے، اس کی مرم لگاتے لگاتے اس کو کئی عرصہ گزر جائے گا. میں قربان میلاد والے کریم کی سیرت پر کہ حضور نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور اگلے جملے تو اور حسین ہے، پسند ہوا تو تناول کر لیا، پسند نہ ہوا تو ہاتھ کھینچ لیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے ایک مرید کی دعوت پر گئے جو غریب تھا. باقی تو نواب بھی ترستے رہے کہ احمد رضا کبھی ہمارے گھر میں قدم رکھے، ان کے پاس فرصت کہاں. مرید نے کیا کیا کہ اس نے ایک تو بڑا گوشت بنایا ہوا تھا شوربے والا، اور یہ ہندوستان میں کراچی میں بھی رواج ہے کہ رات کے کھانے میں بھی پوریاں چل رہی ہوتی ہیں، پوریاں، حلوہ پوری جس کو بولتے پوریاں. تو 7 گھی میں اٹی ہوئی پوریاں، نہ اعلیٰ حضرت سرخ مرچ کھائیں نہ وہ گھی والی چیز کھائیں، وہ جو شدت کا گھی تھا. اوپر سے بڑا گوشت وہ بھی نہیں کھاتے تھے. تو جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ خادم گیا نا، اس نے کہا حضور یہ ہمارا پیر بھائی تو بڑا عجیب نکلا، ساری چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہیں. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا نا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا نہیں اس کا دل ٹوٹے گا. تو حضور پھر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا ہم یہی کھائیں گے. میں نہیں آپ سے بولنے کا اب کہہ سکتا، آپ ہمارا طے شدہ ٹائم جو میرے ذہن میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو تواڈے والا بھی مینوں مکیا ہی ویکھدا ہے. تو اتنا آپ سے زیادہ نہیں ہم الجھنا چاہتے، سمجھنا چاہتے ہیں. کہا جی اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی کھائیں گے. تو کہا یہ تو آپ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. اگلے لفظ میں اپنے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے. گویا اعلیٰ حضرت ان کو فرمانے لگے ہمارے پاس اس کی ویکسین موجود ہے، اور جیسے کرونا ویکسین لگائی تو بولو کرونا نہیں ہوگا، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے. حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کھانے پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو کھانے میں زہر بھی ہو تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا. فرما اب ہم یہ پڑھ کے کھا لیں گے، اس کا دل بھی رہ جائے گا، جان عالم کی برکت سے کوئی چیز نقصان بھی نہیں دے گی. یہ ہے اعلیٰ حضرت. لیکن ابھی اس دعوت کی ایک لائن باقی ہے. بھائیوں میں تکلف نہیں نہ ہوتا تو پیر بھائی نے پیر بھائی کو پھر علیحدہ کر کے کہہ ہی دیا تیرے جو حالات صحیح نہیں سی تو اعلیٰ حضرت کو کیوں سدیا. یہ پنجابی سمجھے آپ؟ جب اب میں پنجابی بولتا ہوں تو آپ مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں کوئی اور ملک کی بولی تو نہیں بول رہا. اس نے کہا اگر تیرے حالات ٹھیک نہیں تھے تو نے اعلیٰ حضرت کو کیوں بلایا؟ مرید کا جواب سنو. اس نے کہا حالات ٹھیک نہیں تھے اسی لیے تو بلایا ہے.
اسی لیے تو بلایا ہے کہ میرے مرشد کے قدم گھر میں پڑ جائیں گے، جو غوث پاک کا نائب ہے، ولی کامل ہے، بدر طریقت ہے، مقبول بارگاہ ہے، صاحب حضوری ہے، تو جب ایک ولی کے قدم میرے گھر میں پڑ جائیں گے تو مشکلیں ہٹ جائیں گی اور کرم کی برکھا برس جائے گی۔ میرے سرکار نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آخری حدیث لو، اب دیکھو گھڑی کا کیا حال ہے، 11:11۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث پاک کا عرس کیسے ہوتا ہے؟ 4 اکتوبر کو ہمارے پاس عرس دجکوٹ مرکز میں، جلوس غوثیہ میں بھی آؤ اور عرس غوثیہ میں بھی آؤ۔ یہ میرپور ہمارے علاقے سے بہت دور ہے، 2-3 ملکوں جتنا فاصلہ لگتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب 11:12 ہو گئے۔ لو جی، مولانا حسن رضا کا ایک شعر ہے، وہ شعر 2 ہیں، میں اس لیے اس کا ترجمہ سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کی تاریخ 11 اور حضور کی تاریخ میلاد 12 پہ غور کیا کہ اس میں جوڑ کیا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدیں سے، کہ غوث پاک شہزادے ہیں سرکار کے، تو حضور اور غوث پاک کے بیچ میں فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ وصل بے فصل، وصل بے فصل، وصل بے فصل، کیا بات ہے! یہ فصل کھیت کھلیان والی نہیں ہے، یہ دوسرا علمی لفظ ہے۔ لو جی، آخری حدیث جو کہہ رہا تھا وہ سن لو۔ جانے عالم علیہ السلام رات گئے آستانے پر تشریف لاتے تو حضور کا معمول ہے اور ہمیں سنت دی ہے کہ جب گھر جایا کرو السلام علیکم کہا کرو۔ یہ ہمیں یہ رواج بھی ناپید ہو گیا، تو سرکار دروازے پہ داخل ہوتے فرماتے السلام علیکم آستانے پر۔ جب رات گئے حضور تشریف لاتے تب بھی گھر والوں کو سلام فرماتے، مگر آواز اتنی ہوتی کہ جو سوئے ہیں وہ جاگ نہ جائیں اور جو جاگ رہے ہیں وہ سن کے سلام کا جواب دیتے۔ ہمارے شہزادے رات کو واپس آئیں گھر، 5 گھروں کو خبر نہیں ہو جاتی کہ جناب پیزا کھا کر آئے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ ہارن جو ہے اس سے انگلی نہیں اٹھانی، بائک ہے تو گیٹ سے ٹکرا دیا، گھر میں بوڑھی ماں ہے، دل کا مریض باپ ہے، وہ شور سن کے یکدم اٹھے گا، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میرے کریم ہیں، بھلا حضور کی آواز جس کے کان میں آ جائے اور جس کو حضور السلام علیکم فرمائیں، انہوں اور کی چاہیے، پر اپنی سیرت طیبہ کا حسین عنوان اور باب اور طریقہ دیا ہے کہ اس کو اپناؤ، برکت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے طفیل ہمیں سرکار کی سیرت طیبہ، حضور کے ارشادات عالیہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق دے، عمل کی سعادت عطا کرے۔ 7 ستمبر کل گزری ہے، یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت کی اس پر 6 کتابیں ہیں، اور مجھ بندے سے یہ تلخ جملے سن لو، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے ان 6 میں سے ایک بھی پڑھی ہو؟ میں نے ہرگز مطالبہ نہیں کیا کہ آپ زبان سے جواب دیں گے یا ہاتھ کھڑے کر کر، لیکن یہ میرا سوال تو حق ہے۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ سرکار آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہوگا۔ اس کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت نے 150 کے قریب حدیثیں صرف ایک کتاب میں لکھی۔ امام احمد رضا کی یہ محنت ہے کہ انہیں دنیا والوں کو بتایا ہے کہ قادیانیوں سے اختلاف کو ختم درود کا نہیں، کوئی فروع کا نہیں، نماز کے بعد کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں، یہ وہ اختلاف نہیں، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں، یہ وہ اختلاف نہیں، امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں، یہ وہ اختلاف نہیں، یہ کفر اور ایمان کا اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ما دلائل کے یہ سبق اور درس دیا کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
زبان سے پڑھنا اور دل سے ماننا ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ بہت کمزور آواز آئی ہے، یہ آپ کا لہجہ بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، مذہبی سیاسی جماعتوں کا ایشو نہیں ہے، اور پیروں فقیروں درویشوں کی درگاہوں کا میٹر نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو عرشوں کے مالک نے قرآن میں نازل کیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو حضور نے بار 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 اپنی امت کو سمجھایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ آؤ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس سچے عقیدے پہ قائم رہیں گے، آؤ عہد کریں کہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی جو ہمارے اکابرین اہل سنت نے لکھ دیا، آؤ عہد کریں کہ اس نئی پیڑھی کو بھی سمجھائیں گے، ان کی گٹیوں میں عقیدہ ختم نبوت ڈالو، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جہاں قادیانیت کام کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں، الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں، کتابی دنیا میں، سوشل ورک کی دنیا میں، دھوکے کی دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے مذہبی کام معذرت کے ساتھ ہم نے سب مولوی صاحب کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ ان کا تاجر بھی قادیانیت پھیلا رہا ہے، ان کا میل آنر بھی قادیانیت پھیلا رہا ہے، ان کا مزدور بھی قادیانیت کو پھیلا رہا ہے، تو ہم کدھر بیٹھے ہیں؟ آج دعوت دے رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی، وہ 6 کی 6 کتابیں پڑھو، اور یہاں کے احباب سے گزارش کروں گا کہ امام اہل سنت کی ان کتابوں سے ہی روز ایک حدیث بعد از فجر بیان ہو جائے تو 150 دن تو اسی طرح گزر جائے۔ اللہ توفیق دے، اور ہمارے جن بھائیوں نے آج کی یہ محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو اس کی بہتر سے بہتر دونوں جانوں میں جزا دے۔